صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر صاحب، جناب طارق فاروق صاحب سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون آزاد کشمیر، معزز حاضرین، پونا سے لے کے گائیاں سے لے کے پنوڑی تک ہر گاؤں سے جو آنے والے صاحبان ہیں، پھر ممبر سے صاحب، سب کو السلام علیکم۔ میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو جو صاحبان باعث تشریف لائے۔ پرسوں سر جب پتہ چلا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو میں نے بھی ریکویسٹ کی، ربانی صاحب نے بھی کی، تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اور پھر طارق صاحب جو ہے نا، ان کی بڑی مصروفیات تھی، اسلام آباد میں تھے۔ کل رات میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ بالمشافہ تنظیم جو ہے نا، آپ مرکزی عہدوں پہ ہیں تو اپنے کارکنان سے، جو ہے سمانی کے کارکنان، ان سے براہ راست ملاقات ہو جائے، تو آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ پھر میں آپ سب صاحبان کا اپنی جانب سے، اہلیان برنالہ کی جانب سے، کہ کوئی سارے شناسہ چہرے ہیں، کوئی گاؤں، کوئی جگہ کوئی ایسی نہیں ہے جہاں کی نمائندگی نہ ہو۔ اور یہ سر وہ لوگ ہیں چیدہ جو انتہائی سینئر مسلم لیگ کے کارکنان ہیں۔ اور پھر یہ تنظیم سازی کے حوالے سے کہ اس میں صدر جو تقریب ہیں صوبیدار صاحب، وہ بھی یہاں پہ تشریف فرمایا، وہ صدارت کر رہے ہیں۔ کوئی جو ہے نا تحصیل تنظیم، پھر یونین کونسل کے سارے لوگ، پھر سینئر کارکنان، یہ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ تھا جی کہ چلیں ملاقات ہوگی، پھر انشاءاللہ العزیز اس سیشن کو، اس طرح کے سیشن آئندہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی جو ہے نا وہ جاری رہنا چاہیے۔ سر یہ جو آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ 25-30 سال سے یہ ان کو ہرایا جا رہا ہے، لیکن ان کے چہرے آپ دیکھیں پورے جوش و جذبے سے، بالکل کوئی اس پہ جو ہے نا ملال نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جینون کارکنان ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہاں کی قیادت کے ساتھ ان کا دلی لگاؤ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جب بھی حکم ہوا، جس کو بھی ٹکٹ ملا، تو یہ 15 16 18 ہزار ووٹ انہوں نے کسی کے کہنے کے بغیر اس کو ڈال دیا۔ یہ اس طرح کے جینون لوگ ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ جو ہار ہے، یہ کارکنان کی ہار نہیں ہوتی تھی، اس میں اپنے بھی ہوتے تھے، بیگانے بھی ہوتے تھے، مقامی بھی ہوتے تھے، قیادت بھی ہوتی تھی، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہوتے تھے۔ بڑی بدقسمتی ہے۔ چلیں آئندہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو قیادت کا جو کام ہوتا تھا، جو اس کے شاید ہماری بھی کمی ہوگی، لیکن جو ان کا کام ہوتا تھا شاید وہ بھی پوری طرح سر انجام نہیں دیتے تھے۔ یہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ ٹکٹ کسی اور کو دیا گیا، حکم کوئی اور آتا تھا جی کہ فلاں صاحب کو آپ جو ہے نا ووٹ دے دیں۔ بدقسمتی یہ تھی۔ پھر جب حکومت یا پارٹی اقتدار میں ہوتی تھی، فنڈ کی تقسیم کا معاملہ آتا تھا، تو اس میں بھی شاید مس مینجمنٹ ہوتی تھی کہ براہ راست کچھ بے شمار لوگوں کو دیے جاتے تھے۔ اگر براہ راست دیے جاتے ہیں تو پھر ان کو الیکشن والے دن آپ پہلے بھی ان سے حساب لیں کہ کس کو وہ فنڈ دیے جا رہے ہیں، پھر اس میں الیکشن والے دن بھی حساب لیں کہ بھائی آپ کو ہم نے فنڈ دیے تھے تو اس جو ہم نے ٹکٹ جاری کیا، اس ٹکٹ کو ووٹ دیں۔ لیکن اس وقت شاید یہ صورتحال نہیں ہوتی تھی۔ لوکل بھی ایسی صورتحال ہوتی تھی کہ وہ تالی چونکہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، کہ وہ کیا کہتے ہیں، طارق صاحب چونکہ شعر و شاعری سے بڑا ان کو لگاؤ بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دشمن بھی وہ سن تے سانوں بھی مرنا بڑا شوق تھی، کہ ہم بھی جو ہے نا وہ بھی گروپوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو فتح کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ جماعت کی صورتحال کیا ہے۔ سیاست آج کل جو ہے نا وہ ایک تو ویسے بھی سیاست ایک گیم ہے، پھر سیاست زندگی کے لیے ضروری ہے، علاقے کے لیے ضروری ہے، نئی نسل کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کو بھی ہم نے بھی مذاق بنا دیا کہ سب نے مل کے، کوئی 4 سال بعد آ جاتا ہے کہ میں یہ والا الیکشن لڑوں گا، میں الیکشن لڑوں گا۔ پھر بدقسمتی سے یہ ہے کہ اوپر سے تھاپڑا بھی ایسے ملتا تھا
شاید ان کی ضرورت تھی، وہ بھی تھاپڑا لگا کے اپنے جلوس نکلوا لیتے تھے، اپنے معاملات سیدھے کر لیتے تھے، لیکن بیڑا غرق ہو گیا ہمارے اس علاقے کا، ہمارے ان لوگوں کا۔ یہ جو چہرے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہماری نسل جو تھی، ہم نے شاید ایک اپنی جیت دیکھ لی تھی 85 میں، اس کے بعد جو نسل آ رہی ہے وہ سمجھتے ہیں شاید ہم ہارنے کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اب ہاریں گے نہیں، آپ ہم جیت کے دکھائیں گے، اور اسی قیادت کے جو ہے نا انہی کے ساتھ ہم جیت کے دکھائیں گے۔ اور میں بات کو سوچتا ہوں کہ شاید جو آپس میں تفرقہ ہے، نا اتفاقی ہے، سب سے ظاہر ہے ہمیں اسلام میں بھی یہی ہے جی کہ آپس میں اتحاد و اتفاق رکھیں، لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں سارے صاحب شعور، تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ، لیکن ایک دوسرے کو فتح کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں ہر وقت۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو سیاسی حریف ہے، کبھی کسی نے اس کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ کبھی نہیں کریں گے، آپ کبھی نہیں کریں گے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، ایک دوسرے کو فتح کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تفرقہ ڈالے گا، آئندہ ہم اس پہ لائن کھینچیں گے۔ یہ کارکنان، میں بھی کارکن ہوں، بلکہ عذرائے مذاق جب میری ریٹائرمنٹ ہوئی تو مجھے حکم ملا کسی طرح سے جی کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ میں نے کہا کون سی جماعت؟ وہ جماعت ہم بچپن سے اس جماعت میں، چاہے اس ملازمت کے دوران بھی کبھی وائلیشن نہیں کی، جو فیصلہ ہوا اس پہ بالکل من و عمل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم تو جماعت میں پہلے سے ہی شامل ہیں، تو نہ کبھی منافقت کی ہے، اور ابھی بھی ہم ایک لائن کھینچیں گے۔ جو سہولت کار ہیں، بیسک جو یہاں پہ کمزوری ہے ہماری، قیادت ظاہر ہے فیصلے کرے گی، اور پھر قیادت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، شاہ غلام قادر صاحب کو میرا جو اپنا تعلق جو ہے نا وہ 35-40 سال سے ہے، اور ہمیشہ انہوں نے شفقت کی۔ میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ کس سچائی سے، کس خلوص سے اپنے جن احباب سے چلتے ہیں، تو پھر وہ پوری طرح سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ پھر طارق فاروق صاحب کا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یہ پونی صدی کا جو ہے نا وہ قصہ ہے کہ ہم بھی ساتھ تھے، طارق صاحب کے بھی ساتھ تھے، بزرگ حاجی یوسف صاحب کے ساتھ تھے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمیں پوری امید ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، یہ ہمیں جانتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ابھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں ٹکٹ کا امیدوار ہوں، یہ جماعت فیصلہ کرے گی، کارکن اس کو ریکمینڈ کریں گے۔ اور ایک جو نئی چیز جو ہے نا جس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، ایک تو آپس میں ایک دوسرے کو فتح نہیں کرنا، پھر یہ نفاق ڈالنے والے ان کو دیکھیں آپ۔ میں بات کو سوچتا ہوں کہ چونکہ میرا میڈیا سے تعلق ہے، یہاں بھی میڈیا کے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہاں پہ ہم سہولت کاری کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ بعض صاحبان انوسینٹلی، اور بعض صاحبان کی پیچھے سے ڈوریاں ہلتی ہیں۔ وہ چاہے وہ کوئی اعلان کرتے ہیں، وہ آپس میں جو تفرقہ ڈالے، آئندہ آپ کارکنان ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور میں نہ ٹکٹ کا امیدوار ہوں، نہ میں نے الیکشن لڑنا، لیکن میں ایز اے کارکن ہم اس کو ایک لائن کھینچیں گے کہ یہ جو سہولت کار ہیں ان سہولت کاروں کو پہچاننا ہوگا ہمیں، اور اس کو دیکھنا ہوگا۔ وہ اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، جو دن کو ادھر ہوتے ہیں، رات کو ادھر ہوتے ہیں، کوئی آپس میں تفرقہ ڈال کے سہولت کاری کی جو سہولت دے رہا ہوتا ہے۔ یہ مختلف جو ہے نا یہ چہرے ہیں، ان چہروں کو کارکنوں کو پہچاننا ہوگا، اور جو جماعت فیصلہ کرے گی، کوئی شخصیت نہیں ہوگی۔ اور پھر آج میں سب سے پہلے میں تو مس کر گیا کہ میں نمائندگی کر رہا ہوں آج اپنے قائد راجہ مقصود صاحب کی، وہ یہاں پہ نہیں تھے، اس لیے یہ مجھے فریضہ سر انجام دینا پڑا، ورنہ وہ یہاں پہ ہوتے تو وہ یہ کرتے۔ آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ جماعت جو فیصلہ کرے گی، لیکن میری قائدین سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ جو ہے نا وہ بر وقت فیصلہ کریں۔ جو بھی اس حلقے میں حکومت میں ہوں یا جیسے بھی سرپرستی بھی کریں، اور جو ہے نا ایک پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں، جس نے جانا وہ جائے۔ یہ منافقوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، ہم نہیں ہار سکتے۔ جس پارٹی میں اس طرح کے کارکن ہوں وہ ہار سکتی ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ پھر آپ کا جو مخالف ہے، میں بات کو سوچتا ہوں کہ کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا وہ نالائق بندہ جو آپ سے جیت رہا ہے، اس کی کوئی ایک دیکھیں کہ 20-25 سال میں کوئی بڑا پروجیکٹ لے کے آیا، وہ کوئی ایک گراؤنڈ ہی بنا سکا سرسالہ کا۔ اور جو اتنا بڑا ظالم ہے کہ جس کے اپنے کارکنوں نے وہ 5-5 سال 10-10 سال وہ جو ٹیچرز تھے وہ ان کو وہ فارغ ہو گئے،
وہ نائل نالائق بندہ وہ ان کو کنفرم نہیں کرا سکا، وہ اس نے کون سا کام کیا؟ اس طرح کے نالائق، یہ الگ بات ہے کہ ہم بھی نالائق اور وہ چودھری رشید صاحب کے جو ورثاء سیاسی وہ بھی بڑے نالائق، ہماری نالائقی کی وجہ سے ایک نالائق ہم پہ مسلط ہے، پھر اس کے اپنے کرتوت، پھر ہم دیکھتے ہیں جی اچھا جی میں چونکہ 10 سال مظفر آباد رہا ہوں، اس جیسا نالائق بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ اسمبلی میں جب ہم رش کرتے تھے وہاں پہ جب رشید صاحب ہوتے تھے، میں چونکہ پریس گیلری میں ہم موجود ہوتے تھے، اس گیلری میں اسمبلی کی، طارق صاحب بات کرتے تھے، ایون ابھی انوار الحق صاحب ہیں وہ بات کرتے ہیں، مفتی حلقوں کے لوگ بات کرتے ہیں، ہماری نمائندگی وہاں پہ کوئی نہیں ہوتی، ان کی نمائندگی یہی ہے بوٹی، وہ اس کو پتہ نہیں عادت پڑ گئی ہے کہ وہ یہاں سے بکرے اٹھاتا ہے جا کے افسروں کو دیتا ہے۔ بھائی کوئی کام کرو، 20 سال 25 سال ہو گئے ہیں، کوئی آفس ورک سیکھو، کوئی اسمبلی میں نمائندگی کرو، ماں سوائے تم نے یہاں سے ووٹ لینے جا کے بیچنا ہے۔ پہلے پھر یہ تھا کہ اچھا جی کوئی جو ہے نا گورنمنٹ کو ووٹ بھی جاتا تھا، چلیں کن شرائط پہ جاتا تھا، آپ تو ایک سرمایہ دار کو ووٹ آپ کا دے دیا اور ہمارے لوگ خوش ہیں۔ یہ بھی بدقسمتی ہے کہ اس کے جو ورکر ہیں وہ اس پی ٹی آئی کے، میں کل پرسوں ایک سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے سب لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک کارٹون تھا، یہ جو آج کل پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، اس میں یہ تھا کہ ان کے کان بند ہیں، صرف زبان ہے، وہ سنتے کچھ نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے، اس کو نہیں دیکھتے، ان کو یہی ہے جی بس ٹھیک ہے جی برادری کا نعرہ مار دیا، اس نے تباہی و بربادی کر دی، نہ اس کا ویژن ہے کہ تعلیمی بڑے تعلیمی ادارے دے دیے، کوئی ہائی اسکول میں 2 ٹیچر دے کے ہائی اسکول کر دیا، وہ تعلیمی ادارے، وہ بڑے تعلیمی ادارے دے، وہ تو تباہ کر دیا۔ ابھی کوالٹی آف ایجوکیشن کی ضرورت ہے، یہاں ہیلتھ کی ضرورت ہے، یہاں سپورٹس کی ضرورت ہے۔ پھر جو ابھی اس نے جی اس دفعہ وہ لوٹا نہیں بنا، بھائی اس دفعہ لوٹا تو وہ زیادہ بنا کہ اس نے ایک سرمایہ دار کو آپ کا ووٹ بیچا ہوا ہے، وہ روز اس سرمایہ دار کو جو ہے نا وہ ڈیلی بنیادوں پہ اس کے پیسے لیتا ہے۔ پھر عام بڑے جناب ویسٹ کوٹ پہن کے ان کے کارکن جاتے ہیں، وہ جس طرح نہیں ہوتی، یہ بے شمار لوگ آج کل باہر ہیں، وہاں پہ کمپنیاں ہوتی ہیں جو مزدور سپلائی کرتی ہیں، وہ وہاں پہ مین پاور جا کے لے کے جاتا ہے، پر پٹھا ان سے پیسے لیتا ہے، اور یہ جناب جا کے یہ کسی ہوٹل میں جا کے بوٹی کھا لی، روٹی کھا لی، اسی چکر میں جو ہے نا پوری نسل ہم نے تباہ کر دی۔ تو جس جماعت کے ساتھ یہ لوگ ہوں وہ کبھی نہیں آ سکتی، نہ ہم ہاریں گے، اور جس نے آئندہ یہ سہولت کاری کی، وہ چاہے نفاق پیدا کرنے کی کوشش کی، چاہے جماعت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یا جس طرح بھی ہو، جو رات کو ملے گا دن کو ملے گا، کارکن اس کو نوٹ رکھیں، انشاءاللہ العزیز وہ آگے نہیں آئے گا۔ ابھی جو آپ کے ساتھ ہوگا وہی چلے گا، اس پہ ہم ورکنگ کریں گے۔ اور وہ جو میڈیا کے زور پہ، میڈیا مینجمنٹ ہمیں زیادہ آتی ہے، ہم گورنمنٹ کی میڈیا مینجمنٹ بھی کرتے ہیں، آج کا میڈیا کا دور ہے، اور جو انہوں نے ٹھیکیدار یہاں پہ مختلف جگہوں پہ رکھے ہوئے ہیں نا، جن کو ان کی سکیموں کو بھی ابھی ہم لسٹیں نکال رہے ہیں، دیکھیں گے کہ 20-25 سالوں میں انہوں نے کیا کیا لیا ہے، الیکشن آنے دیں، ایک حساب سب کو دکھائیں گے، نئی نسل کو دکھائیں گے، یہ ظالم لوگ ہیں کہ جنہوں نے بوٹی روٹی اور اس سکیم کے بدلے اپنی نئی نسل کو تباہ کر دیا۔ تو انشاءاللہ یہ سارے باتیں ہوتے رہیں گی۔ تو بعض جو ہے نا